کہ پورے یورپ کے بچوں کو جمع کیا اور ان کی ایک انجمن بنائی، اور انجمن بنانے کے بعد ان بچوں سے یہ کہا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہم بچوں نے جو ادارہ بنایا ہے، ہم یو این او کو درخواست دینا چاہتے ہیں جنگ بندی کے لیے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہم نے اپنی انجمن کا صدر کائنات کے سب سے بڑے بچے علی اصغر کو چنا ہے۔ علی اصغر کو چنا ہے۔ آپ نے فکر دیکھی حسین کہاں کہاں ہے، عزاداری کہاں کہاں ہے۔ یونان کا آپ کو بتا چکے، فرانس کا بتا چکے، آج میں جرمنی پہ تقریر کر رہا ہوں، انگلینڈ پہ بھی کروں گا۔ ابھی میں مسلم ملکوں میں داخل نہیں ہوا، یہ تو آپ کے ملک ہیں، آپ کرو یا نہ کرو، کرو گے تو آپ کا فائدہ، نہیں کرو گے تو آپ کا نقصان۔ ان کو دیکھو جنہیں کوئی تبلیغ کرنے نہیں جا رہا مگر وہ حسین کو جانتے ہیں۔ الیگزینڈر گونل، الیگزینڈر گونل، پھر اس نے درخواست دی اقوام متحدہ کو، امریکہ میں درخواست داخل کی اور کہا یہ بچے ہیں، چھوٹے بچے، اور ان کا سردار علی اصغر ہے۔ اس کا نام رکھا اس نے معصوموں کا ستارہ، اور پھر اس نے اپنی زبان میں ایک مرثیہ لکھا علی اصغر کا، جو فرینچ زبان میں اور جرمن زبان دونوں میں شائع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور ایسا مرثیہ لکھا اس نے کہ آپ ابھی اس کے کچھ شعر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تو مجلس سے سنتے ہو، اس لیے آپ علی اصغر کو جانتے ہو۔ وہ مجلسیں کہاں سن رہا تھا، لیکن جب آپ اس کی معلومات دیکھو گے تو حیرت کرو گے کہ ایک یورپ میں بیٹھا ہوا یہ شخص وہ باتیں کیسے جانتا ہے جو ہم صرف مجلس میں سنتے ہیں۔ اور میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا، یہ انگریزی میں بھی ہو چکا، فرینچ میں بھی، جرمنی میں، پوری دنیا میں یہ مرثیہ مشہور ہے۔ اور الیگزینڈر گونل کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا اس مرثیے پر جو انہوں نے علی اصغر کا لکھا۔ یہ ہیں الیگزینڈر گونل، جنہوں نے اتنا ضخیم مرثیہ علی اصغر پہ لکھا، اور جہاں پر وہ درخواست بھیجتے ہیں یو این او کو، اس کے کچھ ٹکڑے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور کیوں متاثر ہوئے شہزادے سے، کیسے متاثر ہوئے الیگزینڈر اس کا ترجمہ افریقہ میں بھی ہوا، انڈیا میں بھی ہوا، اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا گیا، اور لوگ حیران ہوئے کہ ہمیں یہ بات الیگزینڈر کے ذریعے پتہ چلی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور جو اس نے فکر پیش کی۔ حال میں دنیا کو پے در پے ایسے ہولناک مصائب و آلام سے سابقہ ہوا جن کا انسانیت کے ساتھ انتصاب تصور و قیاس سے باہر تھا۔ ایسا منظر آتا ہے کہ علماء و شعراء و مفکرین کی سدہ سال کی کاوشیں اور مذہب کی صدیوں کی کوششیں جو معیار اخلاق کو بلند کرنے کے لیے صرف ہوئیں، سب حرف غلط ہو کر رہ جائیں گی۔
بدترین مجرمانہ ذہنیت اور غیظ و غضب کے شیطانی جذبے نے انتہائی قابل نفرین جنگ کا آغاز کیا۔ یہ جنگ عظیم کو کہہ رہا ہے وہ، اور آج تک بھی اس کی بھیانک تباہ کاری، بربادی اور مصائب سے کرۂ ارض کو نجات نہیں ہوئی۔ یعنی ان دونوں جنگوں کے اثرات، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، آج تک وہ اثرات ختم نہیں ہوئے۔ جاپان اب تک رو رہا ہے، ناگاساکی اب تک یادگار منا رہا ہے جہاں ایٹم بم پھینکا گیا تھا۔ پہلے ایٹم بم کے پھٹنے سے جو ناقابل تصور اور بے حساب بربادیاں اس خاکی دنیا میں ظہور پذیر ہوئیں، اس کے نتیجے میں فکروں میں انقلاب اور ذہنوں میں ایک عجیب و غریب میلان و رجحان رونما ہوا، اور وہ یہ کہ عہد حاضر کا انسان زندگی سے سخت بددل ہو گیا۔ اس کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ کرۂ ارض پر زندگی بہت بے قیمت ہو چکی اور اب اس کا خاتمہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور اسی بنیاد پر اس جذبے کی نشو و نما ہوئی کہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے تصور ہی میں بہتری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عبارت۔ اب وہ دھیرے دھیرے پوری دنیا کے مصائب، آلام، انسانی پریشانیوں سے ہوتا ہوا اس وقت آپ کے سامنے خداوند عالم پر اعتماد اور بھروسے کی اعلیٰ مثال کے طور پر معصوموں کا ستارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ صرف علی اصغر نہیں، سمجھو کہ علی اصغر کا دادا کون تھا، تعارف کرواتا ہے علی کون ہے، اور پھر وہ علی کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اتنا نامور پوتا آپ کا پیدا ہوا۔ پھر وہ علی اصغر کے باپ کی تعریف کرتا ہے، سب سے آخر میں اس نے ماں کی تعریف کی ہے، اور وہیں پہ اس نے قیامت کر دی ہے، اور وہیں پہ ہم اپنی تقریر کو ختم کریں گے کہ جہاں اس نے علی اصغر کی ماں کو خراج پیش کیا۔ اور یہ فکر اردو مرثیے جو آپ سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، اس سے بالکل الگ ہے، اس لیے کہ سوچ ہی الگ ہے، اس لیے کہ وہاں کا ادب، وہاں کی سوچ، وہاں کی فکر یورپ کی، تو اس آئینے میں اس نے علی اصغر کو دیکھا اور کس طرح اس نے نکتے پیش کیے، اور وہ آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ علی اصغر کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ تصور نہیں کیا کہ معاذ اللہ کسی دنیا سے جانے والے کا مرثیہ لکھ رہا ہوں، وہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں علی اصغر سے مخاطب، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، تو یہ تصور ہمارا ہے کہ ہم شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ علی اصغر کو سامنے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے، دیکھیں اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں، بس آج کی مجلس کا موضوع ہی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اس ایک چیز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں کہاں کس طرح بیٹھ کر لوگ کربلا اور امام حسین کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ تو 1 گھنٹے کی مجلس بیٹھ رہے ہو نا یہاں، لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ اس نے کتنا وقت صرف کیا ہوگا اس کو لکھنے کے لیے، اور کتنا اس نے کربلا کو پڑھا ہوگا، ہے نا۔ شیرخواروں کے آسمانی ستارے، یہ اس نے شروع کیا، یہاں سے تخاطب شہزادے سے الیگزینڈر گنل شروع کرتا ہے، شیرخواروں کے آسمانی ستارے علی اصغر پیارے، سردار ستم رسیدہ جسموں کے آقا، دل جیتنے والے دلوں کے، تیری طرف بلند ہوتے ہیں لازوال عشق و محبت کے شعلے، کبھی نہ بجھنے والے۔ ظاہر کہ دیکھیے کہ کسی کی زبان کا ترجمہ اس کی عصبت کو ظاہر کرتا ہے کہ خیالات پیش کرنے کے لیے کس زبان میں کتنی طاقت ہے۔ اب اردو میں اس کو کھینچ کر ظاہر ہے کہ اس نے دل نکال کے رکھ دیا ہوگا، اس کی اپنی شاعری ہے۔ تعظیم سے خمیدہ ہیں
جن کی بدولت ہماری روحیں حضور میں دم گھٹنے والے ریگستان کے درمیان کربلا کے میدان میں تیرے بزرگوار والد کے ہاتھوں پر تیری شہادت کا ناگہانی سانحہ ستم ڈھانے والا ہے۔ ہم سب معصوموں پر جو تیرے جوشیلے فدائی ہیں، یہ بچے چھوٹے کہہ رہے ہیں، اس غم کے اثر سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل ٹوٹے رہیں گے، لیکن میں تیری شہادت آقا اور یہی کلفت و مصیبت اندو و غم کے ذرات میں اس بیابان کے جس نے بیک وقت مشاہدے کیے دو مناظر کے، تیری موت اور تیری فتح کے، اس نے دو منظر چنے اور دو منظر اس نے دکھائے، ایک علی اصغر کی موت، ایک علی اصغر کی فتح۔ تیری فتح کے ہمارے دلوں میں تیری الفت و محبت کا جوش و ولولہ روز بروز بڑھاتی رہے گی، کیونکہ تیرا معصوم تازہ خون جو غیرت اور حمیت کے نام پر بہہ گیا، ڈوبتے سورج کی طرح عزت و فتح مندی کی سرخروی کا حاصل ہے۔ تیرا نام علی اصغر، تیرا مقدس نام علی اصغر، شیروں کی دہاڑوں میں گونجتا ہے تیرا نام، شیروں کی دہاڑوں میں گونجتا ہے تیرا نام، پرندوں کے نغموں میں کیف پیدا کرتا ہے تیرا نام، فواروں اور چشموں کی روانی میں تیرے نام کا ترنم ہے۔ دیکھیے پتہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تشریح کا وقت نہیں ہے، یعنی جن چیزوں میں معصومیت ہے وہ ان چیزوں کی تشبیہ دیتا جا رہا ہے کہ تیری جو معصومیت تھی وہ چشموں کی روانی میں نظر آ رہی ہے، کھلتے ہوئے پھولوں میں نظر آ رہی ہے۔ بچہ بچہ ہے، معصوم معصوم ہے، فواروں اور چشموں کی روانی میں اسی کا ترنم ہے، پھڑکتے جھنڈوں کی آوازیں اس کی ترجمانی کرتی ہیں، پاؤ پھٹنے تازہ نسیم کے جھونکے اس نام کو جگہ جگہ پھیلاتے ہیں۔ نے فطرت سے قریب کر دیا علی اصغر کی شہادت کو، کائنات پہ پھیلا دیا اس نے، جس وقت کے آسمان کا سورج بادلوں میں اور نباتات میں رنگ آمیزی کرتا نظر آتا ہے، یہ ایک خالص روح بن کر فصل بہار کے پھولوں کی خوشبو میں سرایت کر جاتا ہے، تیرا نام علی اصغر۔ سورج کی عالمتاب روشنی میں چمکتا ہے، فضا نیلگوں کو منور کرتا ہے، قرمزی ستاروں میں درخشندہ ہے، گلاب کے پھولوں میں بہار دیتا ہے، سیمی چاند کی خنک چاندنی جو فصل خزاں کی راتوں کو مزین کرتی ہے، اس میں بھی تیرے نام کی ہی تجلی ہے علی اصغر۔ علی اصغر، شیرخواروں کے درخشندہ ستارے، تیری چمک نورانیت بخشتی ہے ستاروں کو جو جگمگاتے ہیں، آسمانی ستونوں کی بلندیوں پر تیرے حسن کو حلقے میں لیے ہیں، اے ظلم و ستم کے شکار تیری بلند پایا مادر، شہر بانو جن کے جد تاریخ کے نامی خسرو نوشیروان، دوسری طرف حسین تیرے گرامی پدر، نواسے اور بے مثال یادگار حضرت پیغمبر کی، جن کو خدا پاک نے جو سب سے برتر دانا اور حکیم ہے الہام سے مشرف فرمایا تھا۔ کیا یہ قوم حضور کا کارٹون بنا سکتی ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ حسین کے نانا کو اللہ نے اپنے الہام سے مشرف فرمایا؟ بھائی کربلا کے راستے لے کے آؤ ان کو، یہ ڈنڈے لاٹھی، یہ ریلیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد ختم کرو، اپنی صورتیں تو صحیح کرو، خط بنا کے خط تو بناؤ، یہ گلا تو صاف کرو، یہاں سے یہ ریچھ کے جیسے بال تو یہاں سے ہٹاؤ، یہ بھیانک صورتیں، کون نہیں ڈر جائے گا، کون نہیں ڈر جائے گا؟
بچے گودیوں میں نہیں آتے. کس شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی شکلیں بنائی جائیں؟ کیا ایسی تھی سرکار کی صورت؟ مسلمان کو ویسا بننا چاہیے جس طرح اس کے نبی پاک و پاکیزہ رہے. ایسے لباس ہو، ایسی صورت ہو، ایسی شکل ہو. 73 طرح کی شکلیں، کون سا اس میں مسلمان ہے اصلی؟ اور کم از کم نہانا دھونا لکھ دو، صفائی نصف ایمان ہے، لکھ دو، اور نصف ایمان کو چھوڑ دو. ارے جب اوپر کی صفائی ہوگی تب دل کی صفائی ہوتی ہے. اللہ نے مشرف کیا پیغمبری سے آپ کے جد رسول کو. کون سی شرافت؟ اے معصوم، تیری شرافت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کس خون میں ہو سکتی ہے وہ نورانیت جو تیرے لہو میں تاباں ہے؟ دیکھیں پہلے کہہ چکا نا کہ باپ کون ہے اور دادا کون ہے. نبی سے لے کے آیا کہ علی اصغر کے لہو میں نورانیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے پوتے ہیں. کہتا جو تیرے لہو میں تاباں ہے، جس کی بدولت تجھ کو پہلا مرتبہ حاصل ہے تاریخ کے سب سے قدیم دور میں، اے وہ جو نہیں ظہور میں آیا مگر اس لیے کہ اس کی ہستی پیش کرے ہم کو ایک بڑی مشعل ہدایت کی. پیدا ہوتے دیر نہ ہوئی کہ اتر گیا تاریخ قبر میں. برا ہو اس ظلم و عداوت کا، سفاک دشمنوں کے، جس کے نتیجے میں تیرے سب خانوادے کا خون بہ گیا کربلا کی ریتی پر. بڑے سے بڑا بادشاہ، متکبر سے متکبر سلطان، سب سے بڑھ کر اقبال من فاتح، اور کیسا بھی ڈراؤنا ظالم، انسانوں کا رشتہ حیات قطع کرنے والے اور موت کے پیغامبر بھیجنے والے حکمرانی کر گئے آج سے پہلے بے شک، مگر کتنے انسانوں پر، بہت تھوڑی آبادی پر. کتنی کچھ نجس جنگیں، لڑائیاں اور آپس کی گتھم گتھا، رنگ و نسل کے اختلافات اور باہمی عصبیتیں، مختلف زبانیں اور ان کے پس پشت طرح طرح کے افکار و خیالات. ان سب باتوں کی بدولت دنیا بٹ گئی سینکڑوں حصوں میں. رائے کی آزادی جس پر سب کو بڑا ناز ہے، اس سے کیا ملا انسان کو؟ اس سے کیا ملا انسان کو؟ آپس کی پھوٹ. لیکن ہم ننھے بچے ملائے آلہ سے علاقہ رکھنے والے کیف اندوز ہیں. ہمارے دل اس مقدس آزادی سے جو ہم کو آسمانی سلطنت سے عطا ہوئی ہے. ہم معصوم بچے خدا کے پیارے، دنیا کے گوشے گوشے میں اور ساری مخلوق کے درمیان میں فقط ہم ہیں جن کی رگوں میں دوڑا دیا ہے کردگار نے اپنے الہام سے عشق و محبت، قانون فطری. ہم سب آسمان کے فرشتے ہیں جن کو خالق نے دنیا کے امن و امان کی خاطر اپنی کرامتی فوج بنایا ہے. ہم جو ہیں بالکل پاک اور مبرہ، ملوث ہوئے ہیں سیاہ کاروں کے جرائم میں نہیں. پیدا ہوئے مسرت و شادمانی کی فضا میں، باہمی الفت و محبت کے لیے. ہم پاک اور خالص، معصوم، بے شمار امیدوں کا سرمایہ، مستقبل کی کھیتی کے بیج اور انگنت فوج. کوئی طاقت نہیں جو رکھ نہ ڈال سکے ہماری صف میں. ہماری نزاکت قدرت کا کرشمہ ہے. کیا مجال موت کی جو غالب آئے ہماری وحدت پر؟ کیا طاقت لڑائیوں کی جو اثر انداز ہوں ہماری اجتماعیت پر؟ کیا ہم کبھی نہ دیکھیں گے وہ مبارک ایام کہ وہ تمام انسانی دنیا ہماری بدولت ایک نظر آئے؟ کیا کہنا اس سما کا جبکہ ہمارا گروہ بیدار ہو جائے؟ کون سی چیز اس وقت زیادہ حیرت کے لائق ہوگی، ہماری بے شمار قوم یا اس کا مکمل اتحاد؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھلا کون تاجدار ہے تیرا ایسا جو سلاطین میں سب سے بڑا ہووے، سب کو خلوص کے ساتھ حد سے پیار ہو، جس کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں نہ کسی خوف سے بلکہ دلی مسرت سے؟ دیکھیے ڈکٹیٹر کا تصور وہ ختم کر رہا ہے.
یعنی سردار چنا کیسے جا رہا ہے؟ پاک اور نیکوکار بندے بڑی سے بڑی تعداد میں بولوں گا، وہ تو فقط میرا پیارا آقا ہے جس کو بغیر کسی جبر کے ہم نے اپنا سردار چنا ہے، وہ ہمارا پیارا آقا ہے، نام اس کا ہے علی اصغر۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں، یہ پورے یورپ کے بچے کہہ رہے ہیں، اے وہ جس کی محبت میں ہم سب گرویدہ ہیں، تو ہی اکیلا بادشاہ ہے اس وسیع قبیلے کا جس کو ہم کل شاید دیکھیں گے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے عنان امن و عافیت اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کی۔ وجہ ہے اگر قدیم تاریخ کے سلیماں رش کریں قدرت کے کرشمے پر، اس عظمت و جلالت پر جو تجھ سے جگمگا رہی ہے، سلیمان رش کریں گے تیری اس شان و شوکت پر جو زمین کی عزتوں سے بلند تر ہے۔ ہمارا اولین فخر و ناز تو ہی ہے، تو ہی ہے، ہمارا واحد سرمایہ افتخار تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تیری ہی بدولت ہم اس نورانی عصا کے حامل ہوئے جس سے رش کرتا ہے بڑے سے بڑا فرما روا بھی۔ تیرے ہی طفیل میں ہم بن گئے شعلہ آسمانی صداقت کا جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ضروری تھا یہ عبرتناک روز مصیبت تاکہ سارا عالم روشن ہو جائے غیر فانی فتح کے آسمانی نور سے۔ کہاں کربلا، کربلا صحرائے درد و بلا، ضروری تھا تیرا تپتا سورج تاکہ ایک ننھا معصوم پیش کرے تیری خشک ریتی کو اپنا خون، جو خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، پیش کرے تجھ کو اپنا خون تاکہ فاتح بن کر نکلے تیرے اندر سے دوبارہ۔ ابھی تو ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا، ابھی تو ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا، اتنے دن بھی نہ ہوئے تھے کہ پھول کھل کر مرجھا جاتا ہے۔ کیا پہنچا تو اے معصوم بڑی فوج کے مقابلے، تجھ کو ابھی 7واں مہینہ بھی نہ ہوا تھا، پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فہرست کی۔ یعنی ابھی 7واں مہینہ نہیں شروع ہوا اور تو غازیوں کی فہرست میں آ گیا۔ یہ دنیا کی حیرت انگیز بات ہے، اس کو حیران کر گئی یہ بات کہ جو بچہ ابھی 7ویں برس میں نہیں آیا اور اس کا نام غازیوں کی فہرست میں آ گیا۔ آپ اس کی سوچ دیکھیے کہ وہ حیران ہو رہا ہے کہ علی اصغر نے اپنا نام غازیوں کی فوج میں لکھوا دیا۔ تجھ کو ابھی 7واں مہینہ بھی نہ ہوا تھا، پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فہرست کی۔ کہاں سے آ گئی اس وقت تیرے اندر یہ کمال کی شجاعت جو چمک رہی تھی، جو چمک رہی تھی تیری آنکھوں میں، جس طرح نکل پڑے طوفان سے کڑکتی ہوئی رات اپنی ننگی تلوار کے ساتھ، جبکہ فضا آسمانی گونج رہی ہو طوفانی گرج سے، کس طرح یہ چمک آسمان سے آئی تیرے اندر روشن کر دینے والی تاریک رات کی۔ اگر سوال کیا جائے مجھ سے کہ کون غازی شیر دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے تو میں خوب سمجھتا ہوں میں کیا جواب دوں گا، وہ میرا آقا علی اصغر ہے۔